دوپہر کا وقت تھا، گرمی انتہا پر تھی۔ خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان دمشق میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محل کے دریچے سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور دور تک کھلا میدان تھا۔ اچانک خلیفہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو حیران خیز ننگے پاؤں قیامت کی اس گرمی میں محل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، جس شخص کو اس گرمی میں بھی اس طرح سفر کرنے کی مجبوری ہے، اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، ممکن ہے کوئی حاجت اسے آپ کے پاس کھینچ لائی ہو۔ خلیفہ نے کہا، واللہ اگر یہ شخص میرے پاس کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ پھر ایک خادم کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر کھڑا رہے، اور اگر یہ شخص مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے میرے پاس آنے سے نہ روکا جائے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص خلیفہ کے سامنے حاضر تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا، کون سی حاجت تمہیں یہاں لائی؟ جناب، میں شکایت لے کر آیا ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں انصاف کا طلبگار ہوں۔ عربی، کس نے تم پر ظلم ڈھایا ہے؟ خلیفہ نے پھر پوچھا۔ اس شخص نے جواب دیا، مروان بن حکم نے، جسے آپ نے ہمارا والی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ شخص ہمارے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ میرے لیے اور میری بیوی کے لیے اس شخص نے ظلم کی انتہا کر دی۔ خدا را اپنے اس والی کے خلاف میرے حق میں انصاف فرمائیے۔ خلیفہ نے کہا، عربی، مجھے اپنا پورا قصہ سناؤ۔ عربی بولا، جناب، میری ایک بیوی تھی، میں اس کا عاشق زار تھا۔ ہمارے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس سے ہم بآسانی گزر بسر کر لیتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، میری حالت خراب ہو گئی اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ بھی نہ رہا۔ میری بیوی سیاد کے باپ کو جب میری اس حالت کی خبر ہوئی تو وہ زبردستی میری بیوی کو میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے مروان بن حکم کے پاس شکایت کی۔ مروان نے میری بیوی کے باپ کو بلوایا۔ اس نے مروان کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ میری
بیٹی سیاد اس شخص کے پاس رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ میں نے مروان سے سیاد کو بلا کر اس کی رضا پوچھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ مروان نے سیاد کو طلب کیا، مگر جب سیاد حاضر ہوئی اور مروان کی نظر اس پر پڑی تو مروان کو پسند آ گئی، اور بجائے انصاف کے وہ الٹا میرا دشمن بن گیا۔ اس نے مجھے بلا قصور برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور مجھے جیل میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر سیاد کے باپ سے طے کر لیا کہ وہ 1000 دینار کے حق مہر کے بدلے مجھ سے طلاق کے بعد سیاد کا نکاح مروان سے کر دے گا۔ مجھ سے طلاق دلوانے کا ذمہ مروان نے خود لیا۔ مروان نے مجھے طلب کیا اور سیاد کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ پر تشدد کا حکم دے دیا۔ جب تشدد حد سے بڑھا تو میں مجبور ہو گیا اور میرے پاس سوائے طلاق دینے کے کوئی اور چارہ نہ رہا۔ چنانچہ میں نے طلاق دے دی اور عدت گزارنے کے بعد مروان نے سیاد سے شادی رچا لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد عربی رونے لگا، پھر بے حال ہو کر لڑکھڑایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غصہ خلیفہ کے چہرے پر ٹپکنے لگا اور کہنے لگا، مروان نے اللہ کی حدود میں دخل اندازی کی ہے اور ایک مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ پھر قلم اور کاغذ منگوایا اور مروان بن حکم کے نام لکھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے اسلام کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کیا ہے اور اپنی رعایا کے ایک شخص پر ظلم ڈھایا ہے۔ اب تمہارے جیسے شخص کو حرص و حوص سے باز رکھنا لازمی ہو گیا ہے۔ میرے پاس ایک سنگین معاملے کی شکایت کی گئی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہارے جیسے گناہ گار کے کام سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تم فوراً سیاد کو طلاق دے کر نصر بن ذبیان کے ہمراہ ہمارے پاس روانہ کر دو۔ مروان کو جب یہ حکم ملا تو تعمیل حکم کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، چنانچہ اس نے فوراً سیاد کو طلاق دے دی اور نصر بن ذبیان کے ہمراہ اسے دمشق روانہ کر دیا۔ ساتھ ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا، اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں، مگر آپ جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کی تمام آرزوئیں ایک جسم میں مجسم ہیں۔ آپ کے پاس سورج کے مانند ایک حسین صورت آ رہی ہے، ایسی صورت کسی انسان نے کبھی دیکھی ہوگی نہ کسی جن نے۔
خلیفہ نے خط پڑھا تو مسکرائے اور حکم دیا کہ سیاد کو حاضر کیا جائے۔ سیاد دربار میں حاضر ہوئی۔ جب خلیفہ کی نظر اس پر پڑی تو واقعی خلیفہ نے محسوس کیا کہ وہ حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ پھر جب خلیفہ نے اس سے بات کی تو مزید حیران ہوئے۔ فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر انہوں نے میاں بیوی کے باہمی خلوص کو پرکھنا چاہا اور عربی کو مخاطب کر کے کہا، تجھے اس کے بغیر کیوں سکون نہیں آتا؟ میں اس کے عوض تجھے چاند جیسی حسین و جمیل 3 کنیزیں عطا کروں گا، اور ہر کنیز کے ساتھ 1,000 دینار کا عطیہ بھی ملے گا، اور پھر تجھے بیت المال سے اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ عربی نے جب یہ سنا تو چیخ ماری، مروان بن حکم کے ظلم کے خلاف میں نے آپ سے انصاف مانگا تھا، اب میں آپ کے ظلم کے خلاف انصاف کس سے مانگوں؟ خلیفہ مسکرائے اور بولے، تجھے اقرار ہے کہ تو نے سیاد کو طلاق دی تھی، مروان بھی اسے طلاق دینے کا اقراری ہے۔ اب ہم سیاد کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے لیے اختیار کر لے۔ پھر سیاد کی طرف دیکھ کر اسے کہنے لگے، سیاد، اب تم بولو، تم کسے اختیار کرنا چاہتی ہو اور تمہیں کون زیادہ پسند ہے؟ 3 شخصوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے، ان میں سے ایک امیر المومنین اپنے محل چشم و خدم کے ساتھ، دوسرا مروان بن حکم اپنے ظلم و ہوش کے ساتھ، تیسرا ہے عربی اپنے افلاس اور بدحالی کے ساتھ۔ سیاد نے فوراً جواب دیا، اگرچہ یہ شخص مفلس اور بدحال ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ساری قوم اور سارے عزیزوں سے زیادہ باعزت ہے، اور یہ مجھے عزیز تر ہے۔ پھر کہنے لگی، اے امیر المومنین، زمانے کے حادثات اور وقت کی تبدیلیوں سے شکست خوردہ نہیں ہوں گے۔ میرا اور اس عربی کا ساتھ بڑا پرانا ہے، جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب میں نے خوشحالی کے زمانے میں اس کی رفاقت سے لطف اٹھایا ہے تو اب پریشانی میں بھی میرا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ خلیفہ نے جب سیاد کی یہ وفا اور خلوص دیکھا تو مسرت سے جھوم اٹھے اور بولے، سیاد، میں نے صرف تمہارے خلوص اور وفا کا امتحان لینے کے لیے یہ باتیں کہی تھیں۔ تم امتحان میں پوری اتری ہو۔ واقعی ایک مسلمان بیوی کا اخلاق
ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر سیاد اور اس کے عربی خاوند کو 2,000 دینار عطا کیے جانے کا حکم صادر فرمایا۔